انہوں نے قید کر لیا تو بہادر شاہ ظفر نے دو اشعار کہے تھے۔ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ انسان کی زندگی ہر موڑ پر ہر لمحے پر گزرتی جاتی ہے، کٹتی جاتی ہے، اسے دوام نہیں ہے، استمرار نہیں ہے۔ سورج کا مشرق سے طلوع ہونا، مغرب میں ڈوب جانا، انسان کی زندگی کے ایک حصے کا طلوع ہونا اور غروب ہونا ہے۔ پچھلے جمعہ یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے، لیکن اب رمضان المبارک کا 4تھا روزہ ہے۔ پچھلے سال کو اب کو کمپائر کرو، موازنہ کرو، احوال کو تولو، دیکھو کہ پچھلے سال ہمارے اپنے رشتہ داروں میں، خاندانوں میں، علاقوں میں، محلے میں، گلیوں میں کتنے افراد باحیات تھے جو سحری میں، افطاری میں، نمازوں میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، لیکن آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ آج وہ نہیں ہے، کل ہم نہیں رہیں گے۔ آج وہ نہیں ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کل ہم بھی نہیں رہیں گے۔ کاش وہ لوگ سوچتے ہوں گے ان ایام کو ہم صحیح معنوں میں استعمال کر لیتے تو اس رمضان کا ایک ایک لمحہ بھی ہماری زندگی کی، ہماری آخرت کی مغفرت کے لیے سبب بن جاتا۔ یہی بات ہمیں نہ سوچنا پڑے کل روز محشر اللہ ایک رمضان پھر تو بھیج کر دے دے، پورے کا پورا رمضان دن رات اے اللہ تیری بارگاہ میں سجدے میں سر رکھ کر گزار دوں گا، لیکن مہلت نہیں ملے گی، ایک لمحے کی مہلت نہیں ملے گی، ایک لمحے کی چھوٹ نہیں ملے گی۔ جب تک آنکھ کھلی ہے، جب تک سانسیں چل رہی ہیں، تب تک اللہ تبارک و تعالی چھوٹ دے رکھا ہے، توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ اللہ بندوں سے فرماتے میرے بندو یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ تمہارے آخری سانسوں تک تمہارے لیے مہلت ہے، تم توبہ کر لو، میں تمہاری توبہ قبول کروں گا۔ تم جھولی پھیلاؤ، میں تمہاری جھولیوں میں اپنی عطا اور رحمتوں کی نوازش کر دوں گا۔ تم ہاتھ پھیلاؤ، میں تمہارے ہاتھوں کو اپنی رحمت سے بھر دوں گا۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے، یہ وہ بابرکت مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے پہلے عشرے کو سراپا رحمت بنایا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اسے رحمت بنایا ہے تو پھر اللہ کی رحمتوں کی عطا جن کو ہوتی ہے ان کے لیے باادب ہونا بہت ضروری ہے۔ رمضان المبارک کو ہم نے پایا، ہم نے بے ادبی کر دی، رمضان گزر گیا، ایک عشرہ گزر گیا، اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو گئے۔ ایک حدیث ہے، یہ بڑی عجیب روایت ہے، کیا منظر ہوگا اس وقت کا۔ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے، 3 بددعائیں فرمائیں۔
اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس پر آمین فرمایا۔ اس میں سے ایک بددعا یہ تھی، جبریل نے فرمایا بعد من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کو پایا، فلم یغفر لہ، پھر بھی اس کی مغفرت نہیں ہوئی۔ رمضان کو بندہ پا رہا ہے، ماہ مبارک کی ساعتوں سے گزر رہا ہے، لیکن پھر بھی اس کی مغفرت نہیں ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری گستاخی، ہماری بے ادبی کی وجہ سے ہمارے حق میں، ہماری قسمت میں محرومی لکھ دی جاتی ہے۔ کیا بے ادبی ہے؟ اللہ نے اس ماہ مبارک کو، مقدس کو فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ وہ مبارک مہینہ ہے، اس کو جو ہم نے بابرکت بنایا ہے وہ یوں ہے کہ ہم نے اس مہینے کے اندر قرآن کا نزول فرمایا۔ انزل فیہ القرآن، قرآن کو نازل فرمایا۔ اب کیا ہے اس قرآن کے اندر؟ ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ یا کیا پیارا جملہ ہے، یا یہ نہیں فرمایا، ایک اور جگہ پر بھی ہے، لیکن یہاں جو جملہ ہے اللہ نے فرمایا ھدی للناس، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ مسلمان کے لیے ہدایت، کافر کے لیے ہدایت، نصرانی کے لیے ہدایت، مشرک کے لیے ہدایت، یہودی کے لیے ہدایت، مجوسیوں کے لیے ہدایت، جتنے بت پرست ہیں، صنم پرست ہیں، جتنی شکلوں میں جو بھی دنیا کے اندر ہے، ھدی للناس، پوری انسانیت کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ اب ہدایت کیسے ہے؟ ہدایت لینے کا طریقہ، ہدایت لینے کا طرز، ہدایت لینے کے طور ہمارے اندر آ جائے۔ ایک کتاب ہے جو پوری انگریزی میں لکھی ہوئی ہے۔ ایک نصرانی کو قرآن پر اشکال ہوا، قرآن پر کیا، اسلام پر اعتراض ہوا۔ اب دیکھو مشرکین کو، کفار کو، یہود کو، نصارہ کو اشکال، اعتراض ہوتا کہاں ہے؟ میں اور آپ قرآن کے ماننے والے، میں اور آپ نبی علیہ السلام کے امتی، میں اور آپ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم بردار، لیکن ہمارا کردار نہ لا الہ الا اللہ کے مطابق ہے، نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے۔ ہمارے کردار سے اغیار کو شبہ ہوئے ہیں۔ تب ایک کافر کو شبہ ہوا، ایک نصرانی کو شبہ ہوا، بھئی یہ لوگ کہتے ہیں قرآن اتنی پوتر کتاب ہے جو ھدی للناس کہہ رہی ہے، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، یہ جملہ جو ہے یہاں قرآن کو ماننے والوں کو دیکھو، ان کی تجارت کے اندر چوری، ڈکیتی، ان کی زندگیوں کے اندر شراب نوشی، حرام، زنا، جوا، یہ ساری کی ساری چیزیں ان کے اندر ہیں۔ کیا یہ اس پوتر کتاب کو ماننے والے بھی ہیں یا پھر یہ کوئی اور مخلوق ہے؟ اس کے دل میں بات آئی، اس نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا، وہ خود اپنی ہسٹری لکھتا، اپنی تاریخ لکھتا ہے، اس نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا، آخر میں چل کر لکھتا ہے میں قرآن پڑھتا جاتا تھا، قرآن پڑھتا جاتا تھا، قرآن پڑھتا جاتا تھا، میرے من میں جتنے اشکالات آتے تھے وہ سب کا جواب مجھے قرآن ہی دیتا تھا۔
جتنے اشکالات آتے تھے مسلمانوں کے تعلق سے، اسلام کے تعلق سے، عقید توحید کے تعلق سے، تثلیث کے تعلق سے، شرک سے تعلق سے، جتنی بھی چیزوں کے اشکالات میرے من میں آتے تھے قرآن میں پڑھتا جاتا تھا، ہر اشکال کا جواب قرآن خود دے رہا تھا۔ آخر میں اس نے بڑا عجیب جملہ لکھا ہے، مجھے آخر میں ایسا محسوس ہو رہا تھا قرآن مجھ سے باتیں کر رہا ہے، میں قرآن کھول کے بیٹھتا ہوں، قرآن مجھ سے کلام کر رہا ہے، اللہ کی کتاب مجھ سے بول رہی ہے۔ پھر مجھ سے رہا نہیں گیا، میں مجبور ہو گیا، اتنی ساری حقانیت اور صداقتیں کھلنے کے باوجود بھی اگر میں ایمان نہیں لے آیا تو پھر مجھ سے بڑا کوئی مجرم نہیں ہے۔ اگر میں ایمان نہیں لاتا ہوں تو مجھ سے بڑا کوئی پاپی نہیں ہے، مجھ سے بڑا کوئی مجرم نہیں ہے اللہ کی عدالت میں۔ اس نے کہا آج میں اقرار کرتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں کے حلقے میں آ کر پوچھنے لگا بھائیو تم کس کتاب کے ماننے والے ہو، تم کس مذہب کے ماننے والے ہو، تم کس پیغمبر کی اتباع کرنے والے ہو؟ جو پیغمبر تمہیں بتا رہے ہیں سراپا اسلام ادب سکھا رہا ہے، سراپا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی تمہیں ادب سکھا رہی ہے، امت مسلمہ تمہیں باادب بنا رہی ہے، لیکن تمہیں دیکھتا ہوں تمہارے اندر ڈھنگ نہیں ہے، تمہارے اندر ادب نہیں ہے، تمہارے اندر اسلامی کلچر نہیں ہے، تمہارے اندر قرآن کی تہذیب نہیں ہے، تمہارے اندر محمد رسول اللہ کا تمدن نہیں ہے، تمہارے اندر پیغمبر سے محبت نہیں ہے، تم پھر آخر کس کے ماننے والے ہو؟ اگر یہی سوال آج کوئی کافر مشرک یہودی نصرانی مجھے اور آپ سے کر لے تو پھر بتائیے ہمارا جواب کیا ہو؟ کیا ہماری جتنا مجمع بیٹھا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آج ہماری زندگیاں قرآن کے مطابق گزر رہی ہے؟ کیا ہماری زندگیاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے پر گزر رہی ہے؟ کیا ہماری زندگیاں اسلام کے مطابق گزر رہی ہے؟ نہیں، ہماری زندگیوں کے اندر اسلام کہاں ہے؟ تھوڑا بہت ہے۔ آپ یہ نہ سمجھے اس امامے کا نام اسلام ہے، یہ داڑھی کا نام اسلام ہے، یہ جبے کا نام اسلام ہے، یہ تو ایک جز ہے۔ دنیا کو اسلام کی ترجمانی کرنا چاہتے ہو تو تجارت کرو حضرت عبد الرحمن بن عوف کی تجارت کے مطابق، شرم و حیا پیدا کرو حضرت عثمان غنی کی طرح، شجاعت بہادری پیدا کرو حضرت علی مرتضیٰ کی طرح، سخاوت پیدا کرو حضرت ابو بکر صدیق کی طرح، شجاعت و بہادری پیدا کرو حضرت عمر فاروق کی طرح۔ نبی کے 1,24,000 صحابہ کو دیکھو، ان کے رمضان کو دیکھو، ان کے ادب کو دیکھو، ان کے احترام کو دیکھو، پھر سمجھ میں آتا ہے ہاں یقیناً ہم دیندار ہیں۔ جب ہم اس سانچے میں ڈھل جائے تب دنیا کو سینہ ٹھوک کر ہم بتا سکتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، جو پڑھے گا اسے سچے من سے اس کے لیے اللہ نے قرآن میں ہدایت رکھی ہے۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، آگے کا جو جملہ ہے کیا پیاری توضیح ہو رہی ہے۔ وَبَيِّنَاتٍ، واضح کر دیتا ہے یہ قرآن، کیا واضح کر دیتا ہے؟ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، ہدایت کیا ہے، گمراہی کیا ہے، ضلالت کیا ہے، کفر کیا ہے، ظلم کیا ہے، عدل کیا ہے،
انصاف کیا ہے، غیر انصاف کیا ہے، انسانیت کیا ہے، حیوانیت کیا ہے، ادب کیا ہے، بے ادبی کیا ہے، قرآن اسے واضح کر دیتا ہے۔ مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بابرکت مہینے کے اندر جو ہمیں قرآن عطا فرمایا ہے، اس رمضان کے تعلق کو قرآن سے جوڑو، اتنی مضبوطی سے جوڑو کہ اللہ کی کتاب، اس کی آیتیں، اس کا ایک ایک حرف، اس کا ایک ایک زبر، اس کا ایک ایک زیر، اس کا ایک ایک پیش ہمارے دل پر اللہ کی رحمت بن کر اترے۔ رات میں تراویح کے بعد بیٹھا ہوا تھا میری مسجد میں، ایک مسجد کے حافظ صاحب کا فون آیا، بتا رہے تھے حضرت پہلے آپ حضرت بیانہ میں بولتے تھے 1 عشرے تک مسجد بھرتے رہتے، بات خالی ہوتے گھر کو، حضرت تیسری تراویح، چوتھی تراویح ختم، آدھی مسجد خالی ہو گئی۔ کیا مسلمانیت ہے یہ ہماری؟ اب تو حال ایسا ہے، رمضان جو نکلتا جا رہا ہے، جیسے جیسے اس کے لمحات دور ہوتے جا رہے، ہم اللہ کے گھروں سے دور۔ ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہے، اللہ معاف کرنا ہم، میں تو یہ بولتا ہوں ہم نے اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے، ہم نے یقین نہیں ہے اللہ کی ذات پر۔ عید آ رہے، بچہ کے کپڑے کو کیا کرنا، عید کے خرچہ کو کیا کرنا، اس کا حل کیا؟ نمازہ چھوڑو، مسجدہ خالی کرو، کمانے کمانے کمانے، اس کے پیچھے تھا۔ میں شعبان سے بات بتاتا رہا ہوں کہ رجب شعبان کے مہینے میں اتنا کمال ہے کہ ماہ رمضان المبارک کو صرف عبادت کے لیے خاص کر، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے خاص کر لو۔ امت کے حالات کیا ہے معلوم؟ اتنے نازک موڑ پر کھڑی ہے آج امت مسلمہ۔ میں کہوں آپ کو ایک مثال دوں، ایک بارود کا ڈھیر ہے، یہ بارود کے ڈھیر پر آج امت مسلمہ کھڑی ہے۔ کسی شریر نے اگر ایک ماچس کی تلی بھی مار دی تو جل کر خاک ہو جائے گی۔ قرآن کہتا ہے أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ۔ ظالم بادشاہ مسلط ہے، عدالتوں کے اندر انصاف ننگا ناچ ناچ رہا ہے، ہماری مساجد ہمارے ہاتھ سے نکلی جا رہی ہے، ہمارے علماء کی شہادتیں ہو رہی ہے، ہمارے مسلم نوجوان بے قصور جیلوں میں ٹھوسے جا رہے ہیں۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ۔ اے امت مسلمہ، کیا ابھی بھی تمہارے قلوب پر حق نہیں کھلا؟ کیا ابھی بھی تمہارے دل اللہ کے خوف سے نہیں لرزے؟ کیا ابھی بھی تمہارے دلوں پر اللہ کا ڈر اور خوف نہیں آیا؟ بھرے رمضان المبارک میں ادھر مصلی پر نماز ہو رہی ہے، ادھر ہم ہوٹلوں میں کھڑے ہوئے ہیں، ہم اپنے عمل سے اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ کھلم کھلا اللہ کے احکامات کی مخالفت ہو رہی ہے، کھلم کھلا اللہ کے اس مبارک مہینے کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ کیا کرنا ہے ہم لوگوں کو؟ گھروں میں بیچاری مستورات اتنی قربانیاں دیتی ہیں، اللہ ان مستورات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مرد حضرات 29 کا پنم گھرا میں آدھا گھنٹہ کی پونا گھنٹہ کی رہنا شہری کو، وہ بھی انہوں ٹھیل کو اٹھانا، بیٹا رہا تو ماں اٹھے، اٹھ جا رہے بچے، اٹھ جا رہے باوا، شہر کا ٹائم ہوگا، اٹھ جا باغ۔ انہیں رتی تیز مزاج کا رہا تو گھور کو بھی دیکھتا ہے، پھرا کو بھی بولتا ہے، جھڑکا کو بھی بول ڈالتا ہے۔ جس ماں کے کوکھ سے پیدا ہوا اس ماں کو پھرا کر بولنے کی جرأت تیری آخرت بنانے کے لیے تجھے اٹھا رہی ہے، بیدار کر رہی ہے، تیکھے جملے سناتا ہے،
اور ابھی سحر کے اوقات میں دعا کی قبولیت کا وقت، اللہ کا آسمان اول پر نزول کا وقت۔ نوجوانوں اپنی زبانیں سنبھالو، اپنے جملے سنبھالو، اپنے تیکھے لہجے کو اپنے ماں باپ کے سامنے واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اپنے پروں کو جھکاؤ، اپنے بازوں کو جھکاؤ، اپنا لب و لہجہ سیدھا کرو۔ کس کے سامنے بول رہے ہیں؟ کس کے سامنے روبداری؟ جو ماں باپ تمہارے دنیا میں آنے کے لیے سبب بنے، ذریعہ بنے، ان کو مجازی خدا کہا گیا، پھر ان ماں باپ کے سامنے تیکھی نظریں۔ بھائیوں، ہماری آخرت برباد ہوتی ہے۔ جن کے والدین ہیں میں دعا کرتا ہوں آمین کہو، اللہ ان کے والدین کا سایہ تا دیر سلامت رکھے، اور جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ بڑی قربانیاں ہوتی ہیں مستورات کی۔ صبح میں اٹھ رہی ہیں 3 بجے اٹھ کر کھانا، بیوی کسی کے گھر کی بیٹی نہ ہونے بھی، ایک موٹے الفاظ میں جورو کر کے بولتی نا، جسے بیوی کہا گیا سنجیدہ لفظوں میں، انہیں بھی کسی کی بیٹی، انہیں بھی کسی کی بہن، اس کا بھی کوئی پیچھے پریوار ہے، شادی کر کو دے دیے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہمارے گھر کی غلام اور نوکرانی ہے۔ 3 بجے اٹھ کر قربانی دے کر سحری میں بیدار کرتے، ارے ایک حسن سلوک ہو، ایک مسکراہٹ ہو۔ جب بیویاں گھروں میں شوہروں کو بیدار کریں سحری کے لیے، آنکھ کھلتے ہی سلام کرو، سلام کرو، وضو کر کے 2 رکعت تہجد پڑھو، یا اللہ میری بیوی میرے لیے، میرے بچوں کے لیے، میرے ماں باپ کے لیے اتنی قربانی دے رہی ہے، اللہ اسے تو جزائے خیر عطا فرما۔ بہت حالات ایسے ہیں آج ہمارے معاشرے میں، ایک دم 80% حیوانیت ہے آج ہمارے معاشرے کے اندر۔ بہرحال یہ جو مبارک مہینہ ہے، اتنا بابت مہینہ ہے، اس کے دن کو روزہ کا حکم دیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور اس کی راتوں کو قیام اللیل کا حکم دیا گیا، تراویح کا حکم دیا گیا۔ جماعت سے تراویح ہوتی ہے، تراویح کی نماز کے بعد بیٹھ جاؤ، پاس آ جائے، بیٹھ کر ہاتھ اٹھاؤ، اے اللہ کل تک جو میرا حال تھا شعبان میں یا دیگر مہینوں میں عشاء کی نماز پڑھ کر میں گھر کو چلے جاتا تھا، اے اللہ تیری طرف سے توفیق ملی، اپنے لیے دعا کرو، اپنی اولاد کے لیے دعا کرو، اور خصوصاً پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کرو، پوری امت کے لیے دعا کرو۔ تو یہ جو مہینہ ہے اس کا ادب کرو۔ جب ہمیں اس کا ادب کیا ہے؟ اس کا ادب یہ ہے روزوں کا اہتمام کرو، تراویح کا اہتمام کرو، نمازوں کے اوقات میں گلیوں میں کوچوں میں کھیلنا کودنا یہ سب نہیں کرنا۔ نماز ہو رہی ہے، ہمیں باہر کھڑے ہو کر گپے مار رہے، کھیل رہے، کود رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تو حکم تو دیا ہے لیکن تیرے حکم کے ہمیں کیا پرواہ ہے؟ یہ تو مطلب ہوا اللہ کا ڈر نہ ہونے کا نتیجہ۔ اس لیے اللہ سے ڈرو۔ جب اللہ کا ڈر خوف آ جاتا ہے اللہ رحمت کے فرشتے فرماتے ہیں۔ تو یہ جو جمعہ ہے آج چوتھا روزہ نہیں، اب 1-2 جمعہ ہوتی کہ نہیں، کیونکہ رمضان ختم کے قریب آ جاتا ہے، لمحے گزر رہے ہیں۔ میں نے بات شروع کی تھی نہیں، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں،
ایسا لمحے لمحے میں زندگی گزر جاتی ہے، لیکن اس زندگی کو کام میں لاؤ، بہتر بناؤ، اللہ کی رضا کے مطابق بناؤ۔ ایک بہت ضروری اعلان، ایک ادارہ جس کو ازہر ہند کہتے ہیں، دارالعلوم دیوبند، سب حضرت کو معلوم، دیوبند کا سرزمین ہندوستان پر، پورے ایشیا پر اس ادارے کا اللہ نے وہ فیض چلایا ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر، دنیا کے کونے کونے میں جا کر آپ دیکھ لو، مساجد میں، مدارس میں دارالعلوم دیوبند کے فارغ علماء حفاظ دین کی خدمت کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ ہر شعبے میں، ہر ڈپارٹمنٹ میں امت کی جہاں جہاں ضرورت پڑ گئی، وہاں اس ادارے کے فارغین خدمت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ایک بہت اچھا جملہ تھا سابق شیخ الحدیث حضرت اقدس مفتی محمد سعید صاحب پالن پوری نور اللہ مرقدہ، ایک بہت اچھی بات فرمائے تھے۔ ایک بڑی علماء کی کانفرنس میں دارالعلوم کا تعارف کراتے ہوئے ایک صاحب، ایک عالم نے کہہ دیا یہ وہ ادارہ ہے، تو حضرت فوراً کھڑے ہوئے مائک لے لے۔ حضرت نے فرمایا دارالعلوم ادارہ نہیں ہے، اسے ادارہ نہ کہو، ایک تحریک ہے۔ تحریک کسے بولتی معلوم؟ انگریز سر اٹھایا، اس کی سرکوبی کے لیے جو انقلاب بنا، اللہ نے دارالعلوم کو سبب بنایا۔ جب بھی باطل طاقتیں سر اٹھائیں، آپ پوری دارالعلوم دیوبند کے قیام کے بعد سے آج تک کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، جب بھی دنیا میں جس خطے میں بھی باطل طاقتوں نے سر اٹھایا ہے، اس کی سرکوبی کے لیے جہاں کوئی عالم پہنچا ہے وہ دیوبند کا فرزند ہے، وہ دیوبند کا بیٹا ہے، جس نے سر پر کفن باندھ کر ہر میدان میں، ہر موڑ پر کام کیا ہے، ہر محاذ پر کام کیا ہے۔ اسی لیے آج پوری دنیا کے دشمنان اسلام کی نظر میں دارالعلوم دیوبند کھٹک رہا ہے۔ کہاں ہے اسرائیل؟ دنیا کے ہندوستان سے وہ کونے میں ہے، لیکن دارالعلوم کے خلاف سازش وہاں چلتی ہے۔ کیوں؟ اسے معلوم ہے یہ وہ ادارہ ہے جس کی طرف توجہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے، جس کے اوپر اللہ پاک کی نظر کرم ہے۔ میں آپ کو دارالعلوم پر بتاتا چلوں، شاید مجھے ایک دن کا وقت پورا لگے گا۔ وہ کارنامے دارالعلوم دیوبند کے، اور اس سرزمین سے، اس ادارے سے شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی جیسا انسان پیدا ہوا، جس نے انگریز کے خلاف فتویٰ دیا۔ انگریز نے کہا ایک لمحے کے لیے فتویٰ واپس لے لیجئے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی نے سر پر جو عمامہ تھا اسے ہی اٹھا کر بتایا حسین احمد سر پر کفن باندھ کے آیا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی لائبریری کے پاس آ کر انگریز کھڑا ہو گیا، اس نے کہا ہم تمہاری لائبریری کو آگ لگا دینا چاہتے ہیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری بیٹھ کر وضو کر رہے تھے، چہرے پر پورے اطمینان کے حالات تھے۔ حضرت مدنی نے فرمایا انور شاہ تم سن رہے کیا کہہ رہے ہیں؟ علامہ انور شاہ کشمیری نے فرمایا حضرت اطمینان رکھیے، یہ پورا کتب خانہ جلا دے، انشاءاللہ انور شاہ کشمیری بیٹھ کر پورے دارالعلوم کا کتب خانہ ہو بہو لکھ دے گا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، میں کیا اس کی تعریف کروں، کیا بتاؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے چپے چپے پر دارالعلوم دیوبند کا فیض پھیلایا ہے، اور اس کی بنیاد کیسی پڑی معلوم؟ انقلاب کا وقت تھا، حضرت نانوتی علیہ الرحمہ، حجت الاسلام حضرت قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ سوئے ہوئے کے خواب میں دیکھا اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور کچھ نشان ڈال کر بتا رہے ہیں۔ صبح کو اٹھے، کچھ اکابر کو ساتھ لے جا کر دیکھا تو بالکل ہو بہو نشان نظر آ رہے تھے۔ یہ وہ روحانی درجہ ہے، اور انشاءاللہ دعا کرو اللہ قیامت تک
اس ادارے کو باقی رکھے اور اللہ قیامت تک اس ادارے کے فیض کو امت کے اندر عام و تام فرمائے۔ عرب پر، عجم پر، سب جگہ پر دارالعلوم کا فیض پہنچا ہے۔ کیسے پہنچا، کہاں کون کون کیسے خدمات کر رہے ہیں، وقت کم ہے اس لیے میں نہیں بتا سکتا۔ سال میں ایک مرتبہ، کتنا؟ سال میں ایک مرتبہ اس عظیم ادارے سے، وہاں سے حضرت مولانا مفتی اعظم صاحب دامت برکاتہم ہمارے یہاں تشریف لاتے ہیں۔ دیکھو اللہ نے اس کا فیض جتنا پھیلایا تو ہم لوگوں کو وہاں پہنچ کر دینا چاہیے۔ وہ ہماری خدمت میں آ رہے ہیں تو یہ احسان ہے۔ اس لیے میری ایک درخواست، جب اللہ نے اتنا بڑا فیض چلایا ہے تو ایک دعا یہ کر لو کہ یا اللہ ہماری نسلوں پر، ہماری اولاد پر اس دارالعلوم کا فیض پہنچا اللہ، یہ دعا کرو کر کے۔ میرے ایک درخواست ہے کہ 500 روپے کیا بھی بڑے پیسے نہیں، ایک چار دوست ایک ہوٹل کو جا چاہ پی لے کٹ کے تو 500 بل ہو جاتے ہیں ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق۔ لیکن میں درخواست کر رہا ہوں ہر شخص ایک ارادہ کرو، 500 روپے ہر شخص اس ادارے کے لیے عطا کر کے جاؤ۔ کریں گے نہیں؟ باہر ہمارے نوجوان بھی کھڑے رہیں گے، مولانا بھی تشریف لائے وہ بھی بیٹھیں گے، تو دعا کرو اللہ تعالیٰ۔ اب جو باطل طاقتیں سر اٹھا رہی ہیں، اب بھی دارالعلوم اپنے ایک نئی اڑان کے آغاز میں، اب اس وقت بھی ایک بہت بڑی تدبیر کر رہا ہے تاکہ ہندوستان کے مسلمانوں پر جو حالات ہیں ان حالات پر قابو پا سکے۔ اخبارات دیکھو، میڈیا پر نیوز، 50 سال کے پرانے فتوے ہیں دیکھو دارالعلوم کے، وہ اٹھا کر شرارت کر رہے ہیں۔ لیکن یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، اس کا نام دارالعلوم دیوبند ہے۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ تعالی ہمیں اس ماہ مبارک کا پورا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس ادارے کے فیض کو عام و تام فرمائے۔ جاتے ہوئے سارے حضرات خوب اس ادارے کا تعاون کرتے ہوئے جائیں۔ آمین وآخر دعوانا۔